सिविलियन का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में। तो अब इमरान खान भी एक सिविलियन है और उन्होंने शहबाज शरीफ के घर पे पत्थर नहीं मारे, उन्होंने कोर कमांडर हाउस को चलाया, GHQ हाउस को। जी 1 साल हो गया है वो प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ जो पार्टी के सदर है उनसे मुलाकात की रिक्वेस्टें कर रहे हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। और ये मुकाबला करना चले हैं इमरान खान का, जो कि ज़रा सी कोई बात होती थी वो फ़ौरन टिकटॉकर्स को बुला लेता था, यूट्यूब को बुला लेता था। तो उन्होंने कहा नारा नहीं है, नारा लगाने के लिए, इनकलाबी सियासत करने के लिए हुकूमतें छोड़नी पड़ती। खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की उसको आप समझते नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का ऐलान शिकस्त है? और वो लोग जिन्होंने नून लीग परसों ज्वाइन किया है वो जीत गए हैं। तो एक तरह से धांधली हमारे साथ भी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वी टॉक के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आईनी बेंच है उसने 85 ऐसे अफराद की सज़ाओं की इजाज़त दे दी है मिलिट्री कोर्ट्स को जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेरे ट्रायल थे। और इस डेवलपमेंट का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे जो मुल्ज़मान हैं उनको ही फ़ायदा होने जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे कि वाकई में उनको ही फ़ायदा होने जा रहा है और वो सारे उनमें से अक्सरियत रिहा हो जाएगी या सिविलियन जेल्स में चली जाएगी। लेकिन इसकी एक इम्प्लिकेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलवास्ता तौर पर सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी है। इसका इमरान खान पर भी कोई असर हो सकता है, ये बात भी करेंगे। दूसरी, आज एक इंटरव्यू हमारे वी न्यूज़ पे छपा है, अमार मसूद साहब ने किया था खुर्रम दस्तगीर साहब का, और उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि मुस्लिम लीग नून बयानिए की जंग में पीछे रह गई है। उन्होंने कहा जो डेस्कटॉप के ज़माने में हम अभी भी रह रहे हैं जबकि दुनिया मोबाइल पे शिफ्ट हो चुकी है, और बड़ी ज़बरदस्त बातें कि उन्होंने कहा कि हम अब इस काबिल नहीं रहे कि जी वोट की इज़्ज़त दो के बयानिए को चला सकें, उसके लिए हमें हुकूमतों की कुर्बानी देनी होगी। तो इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जी आपने इंटरव्यू किया, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की उसको आप समझते नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का ऐलान शिकस्त है? बिल्कुल ऐलान शिकस्त है, और इसमें ट्रेजेडी ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो बुनियादी क़यादत है उसको इस बात का एहसास भी नहीं है, इस बात की परवाह भी नहीं है। और मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को बहुत पुराना जानता हूँ, मेरे उनसे बहुत अरसे के मरासिम में सोशल मीडिया पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी थ्योरीज होनी चाहिए, HR कैसी होनी चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये खुर्रम दस्तगीर जैसे जो मुखलिस लोग हैं PMLN के, उनकी टिप्स पे है। वो हर दफ़ा आते हैं, डिस्कस करते हैं, ये स्ट्रेटजी, ये पॉलिसी, ये कुछ होना चाहिए। लेकिन जब ये मामलात ज़रा सा ऊपर क़यादत पर जाते हैं तो वहाँ पर मुकम्मल सन्नाटा, ना कोई डिसीजन होता है, ना कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ना ही मीडिया, सोशल मीडिया को सीरियसली लिया जाता है। ये वो 1980 के ज़माने का मीडिया को लेके चल रहे हैं जिसके अंदर कॉलमिस्ट होते थे और बहुत बड़े बड़े कॉलमिस्ट होते थे, उनके कॉलमिस्ट से इनकलाब आ जाते थे और ये वो। लेकिन अब ये ज़माना बदल गया है, अब टिकटॉक से इनकलाब आते हैं। तो मुझे खुर्रम दस्तगीर जैसे लायक फाइक लोगों की इस बात से सुनकर दुख भी हुआ कि ये लोग तो करना चाह रहे हैं, इन्हें समझ भी है, मामलात को समझते भी हैं, पार्टी को भी समझते हैं और हमेशा पार्टी के साथ मुखलिस भी रहे हैं। लेकिन जब टॉप के आदत की तरफ जाते हैं तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हैरत की बात है, मैं सुन रहा था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज़ टिकटॉक बनाती हैं प्रोजेक्ट लॉन्च करने की, और तो वो ठीक है लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद जाके भी दिखाना होता है। उन्होंने जो शिकायत की है वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ है। उन्होंने कहा कि जी 1 साल हो गया है वो प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ जो पार्टी के सदर है उनसे मुलाकात की रिक्वेस्टें कर रहे हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। फिर उन्होंने कहा कि जी हमें हुकूमतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया हमने दोबारा चलाना है। यानी कोया वो इतराफ़ शिकस्त ही है। और मैं हैरान हूँ कि ये रियलाइजेशन भी है और उसके बावजूद नून लीग जो है बयानिए के महाज पर बिल्कुल फेल हो रही है। क्योंकि देखें आप, टिकटॉक, मोबाइल, इसके ज़रिए से आपने मुसलसल मैसेजिंग करनी होती है, बताना होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुलाकातें तक नहीं करते, सहाफ़ियों से क्या, अपने कारकुनों से नहीं, वॉलंटियर से नहीं, तो गोया बस उनका यही है कि साड़ी गाल होगी। असल में ना देखिए, बादशाह कोई नहीं हुई और इस तरह के नारे का नुकसान हुआ इलेक्शन में बुरी तरह। खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला के चैम्पियन हैं नून लीग के। ये नून लीग का कला समझा जाता था गुजरांवाला। 2013 के इलेक्शन में जितनी नशिस्तें छोटी बड़ी खुर्रम दस्तगीर की सरबराही में गुजरांवाला से जीती गई थी। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर हार गए, बड़ी हैरत की बात है। वो कहते हैं कि यार देखें, जितने ताकतवर लोग थे ना नून लीग में, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, मैं, शायद जावेद लतीफ़ भी, हम हार गए।
اور وہ لوگ جنہوں نے نون لیگ پرسوں جوائن کیا ہے وہ جیت گئے ہیں. تو ایک طرح سے دھاندلی ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے. دوسرا، خرم دستگیر نے جس طرح ہمیشہ مسلم لیگ نون کا دفاع کیا ہے، آدمی کی اچھائی بتانی چاہیے. خرم دستگیر ان واحد پولیٹیشین میں سے ہیں، جب بھی آپ کو ملنے آئیں گے آپ کے لیے کتاب کا تحفہ لے کے آئیں گے، اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر وہ اتنا مخلص آدمی جس نے سب کچھ گنوا دیا، جس کا خاندان مسلم لیگ نون سے 100 سال سے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور اس کو 1 سال ہو گیا ہے مسلم لیگ سے، یعنی 100 سال سے لگا ہے نون سے، جب سے نون نہیں مسلم لیگ سے، تو 1 سال ہو گیا ہے. وہ اگر نواز شریف صاحب اس سے ملاقات نہیں کر رہے تو پھر آپ سوچئے کہ کیا وہ ایم پی ایز، ایم این ایز، کارکنان، ان کا کیا حال ہوگا. اور یہ مقابلہ کرنا چلے ہیں عمران خان کا، جو کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی وہ فوراً ٹک ٹاکرز کو بلا لیتا تھا، یوٹیوب کو بلا لیتا تھا، اپنے ترجمانوں کو بلا لیتا تھا. اور اس نے جو انقلاب لایا ہے سوشل میڈیا پر، جسے آپ کچھ لوگ فساد بھی کہتے ہیں، اس کا مقابلہ اس طرح ہوگا، اس پالیسی سے ہوگا. تو یہ اخباروں میں اشتہار لگا دو جی کہ بس ہم جیت چکے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف، اس طرح تھوڑی وزیر اعظم بنتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے بات کی کہ ووٹ کی اب بیانیہ کوئی نہیں ہے نون لیگ کے پاس. میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ کیا اب نہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، نہ نواز شریف کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا نعرہ ہے، تو نعرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نعرہ نہیں ہے. نعرہ لگانے کے لیے، عوام کے دل گرمانے کے لیے، انقلابی سیاست کرنے کے لیے حکومتیں چھوڑنی پڑتی ہیں. جس انداز سے شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں، اس سے تو نہیں ہو سکتا. بیانیے کی جنگ کی یہ موت ہے. بس یہ دیکھ لیں. اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے یار مجھے، بلکہ آپ بتائیں. دیکھیے، لوگوں نے ملٹری کورٹس کو بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بندے مار دیں گے، یہ سب کچھ. لیکن ایک سسٹم ہے نا، اس سسٹم کے تحت پہلے سپریم کورٹ نے الاؤ نہیں کیا، اب الاؤ کر دیا. آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ ملٹری کورٹ کے جو ملزمان ہیں ان کو فائدے بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے تو سنا ملٹری کورٹ میں ہر ایک کو لٹکا دیتے ہیں. نہیں، دیکھیں اس کے 2 رخ ہیں. ایک رخ فائدے والا ہے. جو ابھی تک جو انڈر ٹرائل ملزمان تھے ان کے لیے آج فائدہ ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے ملزمان تھے. وجہ یہ ہے کہ جو 85 ملزمان ہیں ان میں سے اکثر اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں. وہ تو فیصلہ جو ہی سنایا جائے گا وہ رہا ہو کے گھر چلے جائیں گے. جو کچھ رہ گئے ہیں وہ فیصلہ سناتے ہی سول جیلوں میں چلے جائیں گے. جیل میں آپ کو پتہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کورٹ آف اپیل میں بھی جا سکتے ہیں. تو یعنی دونوں کو صورتوں میں ان کو فائدہ ہے. ظاہر ہے کوئی بھی ایسے سنگین سزا نہیں ہوگی. قید کی سزائیں ہیں نا، تو قید کی کچھ کی پوری ہو چکی ہیں، کچھ کی سول عدالتوں میں ہو جائیں گی. مگر اس کی جو امپلیکیشن دوسری والی ہے وہ یہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں. تو اب عمران خان بھی ایک سویلین ہے، اور ابھی یہ کویسچن ہو رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. تو یہ ایک امپلیکیشن ہے جو خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب آئینی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلے پہ پہنچتے ہوئے سپریم کورٹ نے 3 فیصلے کیے ہیں، یعنی ٹوٹل جس تک یہاں تک پہنچے. پہلی جو جسٹس اعجاز الحسن کا فیصلہ تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا ملٹری کورٹ کا ٹرائل ختم، اس کی شک کی ختم اڑا دی تھی، اور کہا تھا کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں کوئی ٹرائل نہیں ہو سکتا. بعد میں یہ مشروط اجازت دی گئی. دوسرا فیصلہ جب سپریم کورٹ کا آیا، اس میں کہا گیا کہ جو لوگ رہا ہونے والے ہیں آپ وہ فیصلہ سنا دیں، ان کو رہا کر دیں عید سے پہلے. اب یہ فیصلہ تیسرا آیا کہ جو 85 ملزمان ہیں ان کو بھی وہ کر دیا جائے. تو یہ سپریم کورٹ کا بھی ایک چینجنگ قسم کا سٹانس ہے اس کے والے. لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر عمران خان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کریں گے، وہ آپٹکس کے حوالے سے بہت برا ہوگا. پہلے ہی چیزیں آپ کو پتہ ہے دگرگوں ہو رہی ہیں. جو لوگ اب حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف جس طرح نعرے لگا رہے ہیں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا ٹیکنیکلی وہیں چاہیے، کیونکہ عمران خان کا جرم بنیادی طور پہ ملٹری کے خلاف ہے. انہوں نے شہباز شریف کے گھر پہ پتھر نہیں مارے، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو چلایا، GHQ ہاؤس کو چلایا. لیکن اگر ہم کریں گے تو اس کے سیاسی، سماجی اثرات برے ہوں گے، اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن آج نصرت جاوید صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ضروری نہیں ہوتا اگر کسی کو سزا دینی ہو اس طرح کی تو ملٹری کورٹ. دیکھیں، ہاں یہی بات میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھائی اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشن بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے GSP+ اسٹیٹس ہمارا زیر ہو رہا ہے، IMF کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو یہ کہ ایک سویلین کو فوجی عدالت سے سزا دی جائے تو ایک انٹرنیشنل میسیجنگ کا اور انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کا ایک کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ فوجی عدالت ہی ان کا وہ کرے.
انہوں نے کہا فوجی تحویل میں دیا جا سکتا ہے، عمران خان صاحب کو فوجی تحویل میں دے کر ان سے کویسچننگ کر کے ٹرائل جو ہے سویلین عدالت میں ہی ہو، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ انہوں نے اس مثالیں دی کہ جب نیب پہ پابندی لگائی گئی تھی تو کسی فوجی عدالت نے پابندی نہیں لگائی تھی، ایک سویلین عدالت نے پابندی لگائی تھی۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں دے کے انہوں نے واضح کیا کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، اور ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ جیل میں بتا دیا گیا کہ آپ سے پوچھ گچھ مطلوب ہے، آپ جو فیض حمید کا کورٹ مارشل ہے اس سلسلے میں۔ تو ان کی یہ تھیوری ہے کہ جی ان کا فوجی کسٹڈی میں ضرور جا سکتے ہیں، لیکن ان کا کیس جو ہے وہ سول عدالت میں چلے گا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ فیض حمید نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے بعد عمران خان کا جو ہے وہ سزا یقینی ہو گئی ہے، اور عمران خان کو اس بات کا ادراک بھی ہو گیا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ فیض حمید کے کسی فیصلے سے پہلے، چارج شیٹ ہونے سے پہلے اس ملک میں کوئی انقلاب آ جائے، کوئی فساد پیدا ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جہاں تھوڑے سے لوگ آئے اور وہ بھی اس میں سے قیادت ساری چلی گئی، قیادت آئی کوئی نہیں، اور وہ ایک ہڑبونگ سمجھا۔ اب عمران خان کو اس بات کا تو اندازہ ہے کہ اگر فیض حمید سے کسی قسم کی روح رعایت نہیں کی گئی تو عمران خان سے بھی کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات آہستہ آہستہ عمران خان کے اندر سیپ ان کرتی جا رہی ہے، اسپیشلی جب انہیں مسلسل یہ پیغام ملتا ہے کہ اب پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی لانگ مارچ میں۔ اسی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ سول نافرمانی کا جو اعلان ہے وہ میں اکیلا ہی تحریک چلا لوں گا۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب نہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور نہ ہی یہ وہ زمانہ ہے، تو حالات بدل گئے ہیں۔ عمران خان کو اس بات کا ادراک ہونا کہ اب آخری رستہ بھی بند ہو چکا ہے اور اب وہ ایک بند گلی میں آ چکے ہیں، اس کے لیے 1 سال سے زیادہ عرصہ انہیں جیل میں گزارنا پڑا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔